مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ احساس بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. نہتے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے الٹا لوگوں نے انہیں لوٹنا شروع کر دیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موقع دینے کا. میں آج کے اس افسوسناک واقعہ پر جتنا بھی ہم سب مل کر افسوس کریں وہ کم ہے، جتنی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے. یقیناً یہاں یہ بات میں نے بہت عرصہ پہلے ایک جملہ کہا تھا جو بہت معروف ہوا، وہ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر شریف آدمی وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، وہ معاف نہیں کرتا، وہ چھوڑتا نہیں ہے. دراصل حقیقت میں آج جن لوگوں کی طرف ان مظلوموں باپ بیٹے نے اپنی رقم پھینکی کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ان کے چہرے واضح طور پر میڈیا پر دکھانے چاہیے کہ یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے ڈاکوؤں کا ساتھ دیا، جنہوں نے چوروں کا ساتھ دیا، جنہوں نے لٹیروں کا ساتھ دیا. اور اس موقع پر میں یہاں ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ہر مہینے میں ابھی ہم نے ربیع الاول گزارا ہے، کچھ عرصہ پہلے ہم نے محرم گزارا ہے، پھر ابھی آنے والے وقت میں ہم تھوڑے عرصے بعد ہم رمضان دیکھیں گے. ہم عبادت میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں. ہم رمضان میں روزے رکھنے میں، تراویح کرانے میں، کراچی کے روڈوں پر تراویح ہو رہی ہوتی ہے، افطاری ہو رہی ہوتی ہے، اور عبادات میں ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں. مگر ہم معاملات کے دین کو کیوں نہیں سمجھتے کہ معاملات بھی دین ہے؟ جہاں نماز روزہ دین ہے وہاں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت بھی دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ. وہ انسان کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کو، یہ نہیں فرمایا مسلمان کو. بالکل مفتی صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماہر نفسیات اقرا ناز، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.